السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی کچھ پاکستان کے حوالے سے خبروں پر کوشش کریں گے اپنا تجزیہ دینے کی، اور اگر وقت ہمارے پاس بچا تو کچھ بین الاقوامی خبروں پر بھی تھوڑا سا اپنا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو پاکستان کی سیاست میں ظاہر سے، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت تو پاکستان کی سیاست میں صرف ایک ایشو ہے، اور وہ ہے عمران خان اور یا پھر مرکزی حکومت، جو کہ 27 کلومیٹر یا 28 کلومیٹر پر قائم ہے، اور اس وقت پورے پاکستان میں یہی ایک ایشو چل رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا، آج بھی وہی صورتحال کچھ برقرار ہے۔ کوئی صورتحال جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک نکلنے کا یا کسی حل جو کی طرف جاتا ہوا ہمیں کوئی بھی مطلب نہ حکومتی اور نہ ہی عمران خان دونوں طرف سے کوئی بھی ہمیں اس موجودہ جو پولیٹیکل ایک ڈیڈ لاک کی سی سچویشن ہے اور جو ایک اکنامیکل کیوس پیدا ہوا ہے، اس سے ہمیں نکلنے کی ابھی تک کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اسی کے درمیان آج عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا ہے جس میں وہ غالباً انہوں نے کہا ہے کہ باجوہ صاحب ان کو دھوکہ دیتے رہے اور انہیں پتہ نہیں لگا، اور یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ کچھ کل تو خیر انہوں نے بھی کہا جس اسپیکر تھے کہ ہم نے باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے غلطی کی فلاں فلاں فلاں۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بحیثیت ایک تجزیہ نگار کے میرا تجزیہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت یہ بیانات جو ہے میں نہیں الجھنا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت نہیں ہے۔ باجوہ صاحب چلے گئے، وہ ان کی ایک بات ختم ہو چکی، وہ بات کی بات ہے کس نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک جس سیاسی بحران اور جس معاشی بحران کا شکار ہے، اس وقت فوری طور پر عمران خان صاحب کو چاہیے کہ کوئی پالیسی وہ ترتیب دیں کہ کس طریقے سے وہ جا سکتے ہیں انتخابات کے اوپر۔ اگر وہ انتخابات پہ جانا چاہتے ہیں عام انتخابات کے لیے، تو پس پردہ جیسے میں نے ابھی کہا، کل بھی آپ کو کہا کہ بات چیت چل رہی ہے، وہ یا تو کوشش کریں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک وہ اپنے طور پر خود اگر کوشش نہیں کریں گے تو کچھ معاملہ بنے گا نہیں، لیکن اس قسم کے بیانات جو ہے دے کر مزید جو ہے نا مطلب اب باجوہ صاحب یا فوج کے خلاف اس قسم کی باتیں کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اور عمران خان صاحب کو ایک بات پتہ ہونا چاہیے، یہ میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس وقت تو خیر میں ویلاگ نہیں کرتا تھا، لیکن جو میرے بیانات پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں امریکہ کی چوائس نہیں تھے۔ جو 2018 کا جو الیکشن ہوا تھا، اس الیکشن کے اندر جو چوائس امریکہ کی تھی، اس وقت جو کوشش کی گئی تھی امریکہ کی، وہ شہباز شریف کو لانے کی یا نواز رجیم کو لانے کی کوشش تھی، کیونکہ میں اس وقت بھی بتا چکا ہوں، اب ریپیٹ کر دیتا ہوں، کافی دن ہو گئے بات پرانی۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ پاکستان کا جو ایک اسٹیٹس ہے دفاعی یا جو کچھ بھی اس وقت پاکستان کی خطے کے اندر ایک سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر جو امریکہ چاہتا ہے خطے میں بھارت کو کی ایک سچویشن پاکستان کے مد مقابل لانا، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یوں کہوں کہ جو امریکہ کی شروع سے خواہش ہے کہ اس خطے کے اندر بھارت اس کا اتحادی ہے، تو اس خطے کے اندر بھارت کو اپر ہینڈ دیا جائے اور پاکستان کو بھارت کا موسٹ فیوریٹ نیشن بنا کر ان دونوں کو ساتھ چلایا جائے۔ یہ ایک اور یہی نیریٹو جو ہے اور یہی جو ہے پولیٹیکل پالیسی ہے مسلم لیگ نواز کی ہے، چونکہ امریکہ کی یہ خواہش تھی، لہذا 2018 کے اندر بھی یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف کو لایا جائے۔ عمران خان اس وقت چوائس نہیں تھے، لیکن اس وقت بھی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، یا باجوہ صاحب یا جو جس کا بھی آپ نام لے لیں، شخصیات تو آتی جاتی رہتی ہیں، ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اس وقت انہوں نے عمران خان کے لیے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کسی حد تک بہتر ہے، اور وہ یہ کیونکہ وہ چاہتے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے بھارت کے زیر اثر خطے میں کیا جائے، تو اس لیے انہوں نے ایک معتدل مزاج اور ایک ایسی شخصیت کو جو کہ خطے کے اندر جو سمجھتے تھے کہ یہ بہتر ہوگا اور یہ ایک دم امریکن پالیسی بھی شاید فالو نہ کریں اور درمیانہ راستہ لے کے چلیں۔ ظاہر سی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں چلانا ہوتا ہے سارے معاملات کو، تو اس لیے چوائس بھی عمران خان کی چوائس بھی یہی لوگ تھی، مطلب یہی باجوہ اور یہی سیٹ اپ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بار بار باجوہ صاحب کو ان کی جو لیگیسی تو ظاہر سی بات ہے اب نہیں کرے گی، لیکن بہرحال اگر جب باجوہ کو آپ نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جب بار بار آپ ان کے جانے کے بعد بھی اگر اس قسم کے بیانات دیں گے تو دوسرا جو بھی دلوا رہا ہے اس وقت عمران خان سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے سے پن کر رہے ہیں،
یہ چیز دیکھیے، میں جو تجزیہ دے رہا ہوں میں بہت محتاط طریقے سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ درست نہیں ہے. اور عمران خان کو کہا بھی مطلب یہ اس وقت چوائس نہیں ہے. مطلب پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ پاکستان کی اس وقت جیسے کل میں نے بتایا کہ قرضے آپ کے تقریباً حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ ڈیفالٹ کے قریب گئے ہوئے ہیں. تو اس وقت یہ مطلب پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ باجوہ نے کب دھوکہ دیا تھا، یا باجوہ نے کیا کیا تھا، یا باجوہ نے وہ جو ختم ہو گئی کہانی، تو اس کو ذرا میں سمجھتا ہوں کہ ختم کرنا چاہیے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اس حوالے سے جو پی ڈی ایم ہے وہ دیکھ رہی ہے. عمران خان صاحب کا جو ایک اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو ایک فیصلہ تھا انہوں نے کہہ دیا ہے. اور آج فواد چودھری کا بیان بھی آ گیا، ان کا بیان آیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اسمبلیاں جو ہیں تحلیل کر دیں گے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب کے پی کے اندر اور پنجاب اسمبلی کے اندر انتخابات کی تیاری کا حکم بھی دے دیا گیا. تو بہرحال اب پتہ نہیں عمران خان صاحب کب توڑنے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ عمران خان کی اسمبلیاں توڑنے کی وجہ سے بہت سارے تحفظات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اور کل کی ویڈیو آپ دیکھ لیں، آج کی ویڈیو کل کی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو کل کی ویڈیو ضرور دیکھیں. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑتے ہیں تو ان کے لیے کیا پریشانیاں ہوں گی. تو اگر اسمبلیاں توڑنا ہی ہے عمران خان نے تو پھر اس کے لیے باقاعدہ ایک حکمت عملی طے کی جائے کہ کیا حکمت عملی ہوگی. اگر کوئی عمران خان پر اس کے اثرات آتے ہیں یا ان کے لوگ اگر متاثر ہوتے تو کیا صورتحال ہوگی. یہ ساری چیزیں دیکھ مطلب ایک بہت بڑا عمران خان اس وقت ایک بہت بڑے ایک اسلامی ریاست کے ایک سب سے بڑے لیڈر ہیں، سب سے بڑی پارٹی کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سوچ سمجھ کے اور بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ اور مذاکرات کے پس پردہ مذاکرات کے اندر خود شامل ہوں. کیونکہ میں بارہا ہی اس بات پہ اپنے ویلاگس کے اندر اشارہ کرتا رہا ہوں کہ عمران خان جن لوگوں کے ذریعے اس وقت مشاورت کر رہے ہیں، جن کے قابل اعتماد لوگ ہیں، اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ صحیح پیغام رسانیاں نہیں کر رہے. یہ مجھے پتہ لگ رہا ہے کیونکہ میں تو کوئی پیغام رسان تو ہوں نہیں، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں سے پیغامات مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ ساری صورتحال جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہے. اب یہ جو اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا، لیکن میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ پرویز الہی اور جو چودھری برادران ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہر صورت کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی ساتھ دیں گے. اور یہ جو مونس الہی کا بیان تھا نا اس حوالے سے وہ بہت اہم ہے. مونس الہی نے صحیح بات کی. مونس الہی نے جو بات کی تھی کہ باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا، یہ بات بالکل درست ہے. اور اس میں اب کوئی شک عمران خان کو اب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے پرویز الہی ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن اگر ابھی بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بات ہوئی، کیونکہ اب دوریاں پیدا کر دی گئی ہیں. پہلے تو آ کے کھڑے ہوتے لیکن اب دوریاں پیدا کر دی گئی ہیں. تو دوریاں پیدا کرنے کے بعد اب پرویز الہی نے جو پس پردہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ عمران خان سے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اسمبلیاں توڑ بھی دیتے ہیں، تو لیکن وہ عمران خان کے ساتھ میرے جو علم میں بات آئی ہے، ابھی میں اس کی تحقیق کر رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ کم از کم 2 جگہ سے تو مجھے کچھ پتہ لگا ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس کے اندر یہ بات کو سچائی ہے. انتہائی قریبی ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پرویز الہی نے عمران خان سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ جو پھر اگر آتی ہے، اگر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو اس میں پرویز الہی کو ہی چیف منسٹر بنایا جائے گا. اور کم از کم 20 نشستیں جو ہے نا اس کے اوپر عمران خان جو ہے اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے، بلکہ 20 یا 22 نشستیں پنجاب میں وہ مسلم لیگ کاف کو دیں گے. تو مطلب یہ اب جو صورتحال جو بارگیننگ کی آئی نہیں، دوستی تک کا تو مسئلہ چل رہا تھا پہلے، اور میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ معاملہ اگر دوستی تک ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن جب وہ بارگیننگ میں آئے گا تو پھر دونوں کا نقصان ہوگا. اس میں عمران خان کا بھی نقصان ہوگا اور اس میں مسلم لیگ کاف کا بھی. اور اب وہ جو ہے ہلکی سی دراڑیں پڑتی نظر آ رہی. لوگ کچھ بھی کہتا رہے، کوئی تجزیہ نگار کہتا رہے کچھ بھی، وہ ان کے اپنے تجزیہ، ان کے اپنے معلومات ہیں، لیکن میری جو معلومات ہیں اور جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں شیشے میں بال آ چکا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کو ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. اور ابھی آپ دیکھیں نا یہ اسمبلیاں توڑنے کی بات کی ہے تو خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ان کے لیڈر تھے خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان کے، ان غالباً شاید فضل الہی ہیں یا مجھے یاد نہیں، کچھ ایسی افضل ہیں یا فضل الہی، بہرحال تو ان کے اوپر جو ایک مقدمہ تھا کہ وہ انہوں نے کور کمانڈر کے گھر کے سامنے کچھ نعرے وارے لگائے تھے تو وہ معاملہ دبا ہوا تھا. لیکن اب سنا ہے کہ وہیں کی خیبر پختونخوا کی پولیس نے ہی ایک رپورٹ بنا کر بھیجی اور کہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے. تو اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے، جو بات میں نے کہی تھی آپ کو آج سے 4-5 دن پہلے کہ اگر یہ اسمبلیاں فوری طور پر توڑنے کی بات کریں گے تو بہت سارے لوگ ان کے جو ہے اندر سے مخالف ہوں گے اور عمران خان کی معاملات پہ گرفت کمزور ہوگی. تو اب خیبر پختونخوا کی پولیس کی جانب سے ہی عمران خان کے پی ٹی آئی کے ممبر کے لیے گرفتاری کے لیے حوالے سے ایک رپورٹ کا بھیجے جانا، یہ میرے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ گرپ لوز ہو رہی ہے.
تو یہ ساری صورتحال ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو کہ کس طریقے سے وہ تمام صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ معاملات جو ہیں روز بروز جیسے جیسے ایک ایک دن گزرتا جا رہا ہے حالات جو ہے نا خراب ہوتے جا رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ جو تجزیہ نگار ہیں اور بہت سارے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی اپنی اپنی معلومات ہیں، لیکن میرا جو ہے ایک طریقہ کار تھوڑا سا دوسرا ہوتا ہے. میں اکنامیکل پاکستان کی اور بین الاقوامی صورتحال اور تمام جو ہمارا ایک اپنے ڈومین ہے وہ ہم تھوڑا وسیع اس کے اندر دیکھتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے سارے معاملات کہ کسی طریقے سے پاکستان کے لیے حالات درست نہیں ہیں. آئی ایم ایف کا آپ دیکھ لیں، آئی ایم ایف کا میں پہلے کہتا رہا تھا، سب لوگ کہہ رہے تھے حل ہو گیا، کمال کر دیا، کچھ بھی نہیں ہوا. آئی ایم ایف نے سب کچھ منع کر دیا، انہوں نے تو آنے سے انکار کر دیا ہے. اور وہ مفتاح اسماعیل کا میں نے اب دیکھی کہا تھا، مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر شہباز شریف کی چوائس سے، اسحاق ڈار جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں نواز شریف کی چوائس ہے. تو یہ جب ظاہر ایک دوسرے کی چوائسیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا تو کوئی کام نہیں ہو رہا. اور وہ اب دیکھیں اسحاق ڈار بھی فیل ہو گئے، ورنہ جو کام مفتاح اسماعیل کر رہے تھے وہی صورتحال اب ہے. لیکن جو حالات ہیں ملک کے مطلب خزانے کے، اور جو اس کے بارے میں کل آپ کو پورا میں بتا چکا ہوں، اس کی ریپیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب سارا ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، یہ سیاسی قوتیں جو ہیں ادھر الجھی ہوئی ہیں، دوسری طرف نئی عسکری قیادت جو آئی ہے وہ ایک طریقے سے جو کام کرنا ہے وہ کام کر رہے ہیں. آرمی چیف نے آپ کو ہوتا ہے کہ رک چکری سیکٹر کا دورہ بھی کیا کل، اور وہ جو بھارت کے جو ایک جنرل تھے بریگیڈیئر دویدی، جنہوں نے پاکستان کو دھمکی شمکی لگائی تھی ہمارے کشمیر سیکٹر کے حوالے سے، ان کو باقاعدہ جواب بھی دیا ہے. تو مطلب وہ تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی جو موجودہ عسکری قیادت ہے وہ اپنے جو خاص ان کا ایک اسپیشل ایک آئینی ڈومین ہے اس کے اندر رہ کے وہ کام کر رہے ہیں. اور اس تمام صورتحال کے اندر سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ پھر وہ اپنے ڈومین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ڈومین کے اندر رہ کے بات چیت کریں. اور ان کو بیٹھ کے بات تو کرنا پڑے گی، اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ یقین کریں کہ سفر جو ہے نا یہ بہرحال کہیں نہ کہیں قوم کرے گی. اور اس وقت دونوں طرف سے اب جیسے میں نے کہا آپ کو کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کے اب اگلے قدم کو دیکھ رہی ہیں. اور نواز شریف نے کل ان کو پیغام دیا ہے شہباز شریف کو کہ آپ جو ہے ابھی فوری طور پر کچھ نہ کریں. مطلب وہ کہا تھا نا کہ وہ لے کر آئیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور گورنر راج وغیرہ. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ کل نواز شریف نے کل شام کو ان کو منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ابھی خاموش ہو جائیں اور خاموش ہو کر دیکھیں کہ عمران خان کیا کرتے ہیں. عمران خان کے جو بھی قدم اٹھاتے ہیں ان کے قدم اٹھانے کے بعد جو ہے نا اگلا قدم اٹھایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ کچھ حکمت عملی ایسی بنائیں کہ اگر وہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں اور ان کو کہیں سے اسٹیبلشمنٹ سے یا کہیں سے بھی جو بھی ان کے ہے، ظاہر سی بات ہے بڑی پارٹی ہے، بڑے لیڈر ہیں، اگر ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کو یہ گارنٹی ہے کہ ان کے اسمبلیاں توڑنے کے بعد فوری طور پر وفاقی اسمبلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی اور الیکشن پہ جائیں گے، تو پھر وہ اسمبلیاں توڑیں اور آگے چلیں. ورنہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاؤٹ فل ہے اور معاملات پرویز الہی کے ساتھ اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ اور اسمبلیاں توڑنے سے اگر کہیں ان کی گرپ کمزور پڑ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ان کے لیے یقیناً مشکلات کھڑی ہوں گی، تو میں پہلے کہتا رہا ہوں، تو پھر اس کو کس طریقے سے اسمبلیاں لے کے چل سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں وہ کریں. یا پھر مرکز کے اندر میں تو ایک بات شروع سے کہتا رہا ہوں کہ اور آج بھی میں وہ کہہ رہا ہوں کہ مرکز کی حکومت کو اگر یہ مرکز کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، عمران خان صاحب اتنی بڑی پارٹی ہے اور عمران خان کے اتنے بڑے ان کے ساتھ سیاستدان ہیں بقول اسد عمر وغیرہ، دوسرے تیسرے اپنے آپ کو تو یہ کہتے ہیں بڑے تجربہ کار ہیں، تو یہ کیوں نہیں اختر مینگل وغیرہ کسی کو مجبور کر رہے کہ وہ مرکز سے ہٹ جائیں. مرکز سے کسی بھی پارٹی کو نہیں ہٹا پا رہے لیکن اپنے لیے بہت سارے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ سارے معاملات میری ابھی کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا سوچ کے کر رہے ہیں اور یہ کون ان کو مشورے دے رہا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو تو ایک پلان بنا کے اپنی حکومتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس حکومت کو گرا کر جو حکومت نے پاکستان کو اتنی زیادہ مطلب مصیبتوں سے دوچار کیا ہے، جو آج پاکستان کا جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا اور قوم کو بھی پتہ ہے کہ اس مرکزی حکومت نے پاکستان کو کتنا نقصان دیا ہے، تو اس کو یہ گرانے کی کوشش نہیں کر رہے. تو یہ بات جو ہے نا یہ بہرحال دیکھنا پڑے گا، یہ ایک بہت عجیب سی صورتحال ہے. اچھا، اسی دوران آپ کو پتا ہوگا کہ وہ پاکستان کے اندر جو سفارت خانہ ہے وہ اس پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے خراساں گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. اور یہ تشویش کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مطلب اندرونی طور پر تو حالات خراب ہو رہے ہیں، بیرون ملک بھی اگر پاکستان کے سفارت خانوں پر اس طرح اگر معاملات ہوں اور پھر علی اعلان اس کی ذمہ داری قبول کی جاتی ہے تو یہ کوئی اچھی ایک علامت نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک اس میں اچھی جو چیز مجھے لگی ہے وہ یہ مجھے اچھی لگی کہ جو پاکستان کے جو قومی جرگہ ہے ہمارا سوات کا، انہوں نے اس چیز کی سخت مذمت کی اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے
کہ وہ اس قسم کے جو کوئی بھی بیرون ملک سے اگر کوئی بھی گروپ آتے ہیں دہشت گردی کے تو وہ اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ نئی عسکری قیادت نے آنے کے بعد پس پردہ جو ہے بہت سارے لوگوں سے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ جو قومی جرگے کا جو ایک بیان آیا ہے یہ اسی کوششوں کا نتیجہ ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے ڈومین کے اندر کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ایک چیز ہے, اور دوسرا ایک یہ کہ ایران کے آرمی چیف جو ہیں باقری, جنرل محمد باقری, انہوں نے اپنے کچھ ایئر بیسز کا دورہ کیا, اور جو کل میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے کچھ علاقوں کو ٹارگٹ کرنے کا نشانہ بنایا کی کوشش کی ہے, تو اس پر انہوں نے ان کو کہا ہے, آج بڑا سخت بیان دیا ہے جنرل باقری کا. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے جو ہمارے ہیں علاقہ جو ہمارا خلیج کا جو ہمارا ایک ہے, اس میں اگر کسی مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر پرندہ بھی یہاں پہ پر نہیں مار سکتا, اسرائیل کا کوئی یہاں جہاز کا آنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انتہائی ناممکن ہوگا. تو اب یہ ایک بہت بڑا بیان ہے, اور بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے مطلب اسرائیل کو وارن کیا ہے. تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ حالات جو ہے نا پاکستان کے اطراف میں جو ہیں بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہے ہیں. اچھا, ایک اس میں اور خطرناک بات ہمارے لیے میں جو کہہ رہا تھا کہ عمران خان وغیرہ جس وقت سارے معاملات کو دیکھیں کہ صورتحال کدھر جا رہی ہے, ہم نے پاکستان کی سیاست کو بین الاقوامی اور بڑی طاقتوں کے جو ان کے جو اقدامات ہیں اس کے پس منظر میں ہمیں اپنے ملک کو لے کے چلنا ہے. امریکہ نے پاکستان کے خلاف ایک اور بہت بڑا اقدام کیا ہے, وہ انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کو انہوں نے ان ملکوں میں شامل کر لیا ہے, ان ملکوں کی فہرست میں امریکہ نے شامل کیا ہے جہاں پہ کہ مذہبی آزادیاں نہیں ہوں, جہاں پہ لوگوں کو سختی کے ساتھ اور قانون مذہبی یعنی آزادی کے بجائے ان کو یعنی ہیومن رائٹ وائلیشن کی جاتی ہے, لوگوں کو مذہبی آزادی نہیں ہوتی, ان کو دبا کے دھمکا کے رکھا جاتا ہے. تو اس مطلب ملکوں کی جو ہے فہرست اس میں پاکستان کو شامل کیا ہے. اور جبکہ ہندوستان جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے, جہاں پہ کہ عیسائیوں کے ابھی آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں چرچ بھی جلائے گئے ہیں, ان کا نام وہ نہیں رکھا انہوں نے, یعنی بھارت کو ایسے ملکوں کی فہرست میں رکھا ہے جہاں مذہبی آزادی ہے. تو اس سے آپ پتہ لگ سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے امریکہ کی کیا سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے. تو یہ ایک ساری صورتحال ہے. دوسرا, صدر پیوٹن نے اپنا جو ہے معاملہ, جیسے میں نے کہا تھا کہ سردیوں کا وہ انتظار کر رہے ہیں, ادھر وہ سلسلہ ایک چل رہا ہے, اور صدر پیوٹن نے آج دورہ کیا ہے بیلاروس کے سرحدی علاقوں کا, اور انہوں نے وہاں پہ موجود فوجیوں کی حوصلہ افزائی کی ہے. یہ تو پاکستان میں کسی کو میڈیا نہیں بتائے گا, لیکن ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے ملاقاتیں کی اور جنگ کا وہ دیکھا ہے انہوں نے, اور SU-35 جو ہے جو خطرناک بمبار ہیں ان کو ان کے حوالے کر دیا ہے. اور وہاں پہ جو بریگیڈ اس وقت موجود ہے بیلاروس میں, وہاں پہ اس بریگیڈ کے بھی حوالے انہوں نے کچھ ان کو سپورٹ کیا ہے. اور جو میرے پاس ابھی اطلاعات ہیں آج ابھی تک آ رہی ہیں کہ ایئر اسٹرائک جو ہے مسلسل ان کی ہو رہی ہے رشیا کی, اور ایئر اسٹرائک میں رشیا ابھی تک کامیاب ہے. گراؤنڈ کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی جگہ مطلب یوکرائن کو مطلب کامیابی ہو رہی ہے, لیکن رشیا کا جو ہے پھر دوبارہ ایک دفعہ غلبہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے آہستہ آہستہ جو خبریں آ رہی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ دوبارہ حاصل ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے کہا تھا کہ رشیا کا ایک پلان ہے کہ سردیوں کے اندر وہ کوشش انہوں نے کی کہ اپنی جنگ کی حکمت عملی بدلیں گے, اور اسی لیے وہ روس نے کل رات سے جو ہے نا اسکندر میزائل اور کیلیبر میزائل کے ذریعے جو ہے اپنے حملے کرنا شروع کیے ہیں. اسکندر میزائل روس کا ایک بہت بڑا خطرناک ہتھیار ہے, اور یہ اسکندر کچھ ایران سے بھی انہوں نے لیے ہیں جو کہ بڑے ٹارگٹ کو بڑے صحیح طریقے سے اچیو کرتے ہیں. اور دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک ایسے میزائل وہ استعمال کریں گے جو کہ یوکرین کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی ڈسٹرب کریں گے. اچھا, ایک بات تو یہ کہ دوسرے روس نے آج EU کو دھمکی دے دی ہے, کیونکہ EU نے کہا تھا کہ روس کے جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو روس نے آج EU کو کہہ دیا کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں اس حوالے سے کوئی ڈکٹیشن دے, اور ہم جو ہیں اپنا یہ ہمارا مال ہے, ہم جیسے چاہیں بیچیں اور جو ہم قیمت طے کریں اور جس اس میں لینا چاہیں وہ ہم لیں گے, آپ ہمیں ڈکٹیشن نہیں دے سکتے. اور پاکستان کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا, پاکستان کو جو انہوں نے کہا ہے کہ منع کر دیا, وہ پاکستان کو پیوٹن نے بنیادی طور پر منع نہیں کیا, اصل میں پیوٹن نے منع کیا تھا اس موجودہ رجیم کو, جس نے کہ جو کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر بالکل ہی گھٹنے ٹیک گئی, اور جس نے روس کو اس خطے سے دور کرنے کی کوشش کی اور روس کا جو اتحادی تھے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مستقبل میں عمران خان کی حکومت آ جاتی یا کوئی بھی غیر جانبدار اگر حکومت آتی ہے تو روس دوبارہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر لے گا. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.